اچھا، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایک جیسے پلاٹس ہوتے ہیں، ایک ہی کٹنگ ہوتی ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے، لیکن اس کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پرائزز جو ہے نا بیسیکلی وہ سوسائٹی جو ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں ڈیولپر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کس برانڈ نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دین اس کی لوکیشن کیا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جیسے چکری سائڈ پہ اگر آپ وزٹ کریں تو کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسا برانڈ جو ہے اور ان کے آپ اپروولز جو دیکھ لیں آر ڈی اے سے اپرووڈ ہے. دوسرا اس کی آپ لوکیشن دیکھ لیں اور بیسٹ ان کا جو فیچر ہے کہہ لیں ان کو مین موٹر وے سے جو ہے وہ ان کو انٹرچینج ملا ہوا ہے. تو اس کی جو پرائز لسٹ وغیرہ ہے کہ 5 مرلہ کی کٹنگ کی کیا پرائز ہوگی، 10 مرلہ کی کتنی ہوگی، تو وہ اسی حساب سے ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی اور سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہر سوسائٹی کی اپنی جو ہے وہ ہٹ آڈینس جو ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب بلوور سٹی اور کنگڈم ویلی کی اگر میں مثال دوں، اس کی ہٹ آڈینس جو ہے بیسیکلی وہ ایک مڈل کلاس طبقہ ہے کہ ہم نے ان کو گھر دینے ہیں بنانے کے لیے یا ان کو ہم نے پلاٹس دینے ہیں. وہ طبقہ ہے جو بیسیکلی جاب ہولڈر ہے، جو اپنی انکم سے ہارڈلی 15-20 ہزار جو ہے وہ سیونگ کر سکتا ہے. لیکن جو برانڈ ہوتا ہے بیسیکلی اس نے اپنی ڈیولپمنٹ بھی تیز کرنی ہوتی ہے. وہ آلریڈی 4 سے 5 سٹیز میں اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر کے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ لوگوں کو دے کر دوسرے سٹیز میں آ رہا ہوتا ہے. تو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے اور اپنے ورتھ کے حساب سے تو پرائز لسٹ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیٹ کر کے آگے کلائنٹس کو بتائی جاتی ہے. بیریا ٹاؤن پشاور کی مارکیٹ میں کافی باز گشت ہو رہی ہے، اس کی کافی چرچا ہے. آئی تھنک ایک دو بار ان کی لانچنگ ڈیٹ جو ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے، لیکن جو متوقع لانچنگ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اس کے علاوہ لوکیشن کیا ہے اور ایکسپیکٹڈ ریٹس کیا ہو سکتے ہیں ان کے؟ بیریا ٹاؤن آپ کو پتہ ہے جیسے بڑا ہی ویل نون کہہ لیں ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ ہے اور آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے جن سٹیز میں ڈیلیور کیا جو لائف سٹائل لوگوں کو دی ہے وہ بہت ہی کہہ لیں ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے. اور ہر طرح کے اچھے اسکول کالجز اور وہ ساری چیزیں لوگوں کو فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو انیشلی جو ہے وہ کچھ لینڈ کے ایشوز وغیرہ سننے میں آ رہے تھے مارکیٹ میں کہ وہ چیزیں آئی ہیں. لیکن بیریا ٹاؤن جو ہے وہ اپنی ہٹ آڈینس کو دیکھ کر، اپنی چیزوں کو دیکھ کر، لوکیشن کو دیکھ کر پراپر کس طرح کی مارکیٹنگ انہوں نے کرنی ہے، کس طرح لوگوں تک انہوں نے چیزیں پہنچانی ہیں، تو دین اس کے بعد وہ لانچ کرتا ہے پورا مارکیٹ سینیریو جو ہے وہ اس کو چیک کر کے. تو آپ کو پتہ ہے جو ڈیلر رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آلموسٹ لانچنگ سے 2-3 مہینے پہلے ہی ہوتی ہے ہمیشہ. آپ نے پچھلے اگر پروجیکٹس پہ ڈفرینٹ ڈیلرز نے کام کیا تو ان کو یہ چیزیں ساری پتہ ہوتی ہیں. تو ڈیلر رجسٹریشن جب لوگوں نے سٹارٹ کی تو کچھ لوگوں نے تب بھی ڈیلرز کو جو ہے وہ پیمنٹس کرنا پری رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا. چلیں اچھی بات ہے، وہ اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اس کو بکنگ اس میں کروانا چاہتے ہیں. لیکن میرا بھی سجیشن یہ ابھی تو جسٹ ڈیلر رجسٹریشنز چل رہی ہیں تو وہ کمپلیٹ ہوئی ہیں. اب جو ان کا لانچنگ کہہ لیں وہ تقریباً رجسٹریشن کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی وہ لانچ ہوتا ہے. تو موسٹ پروبیبلی چانس ہے کہ سپتمبر کے لاسٹ تک جو ہے وہ یہ لانچ ہوگا. مزید جو ہے ان کے لینڈ جو ہے اس کی وہ ورسک روڈ پر پراپر جو ہے وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، سوسائٹی کی لوکیشن وہ ہے اور مزید جو ہیں وہ اس کے فیزز ڈفرینٹ جگہوں پر وہ بھی لانچ کیے جائیں گے. باقی جو ایکسپیکٹڈ انیشلی جو ابھی مارکیٹ کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ کیا اس کی قیمتیں وغیرہ ہوں گی، وہ آلموسٹ 40-50 لیکس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. 15-20% تک دیکھیں ڈاؤن پیمنٹ ہوگی ایکسپیکٹڈ ہے. باقی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ابھی جو ہے پیمنٹ پلان وہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی ایز اناؤنس نہیں ہوا. اب بلو ورڈ سٹی نے اپنا سیکنڈ فیز بھی لانچ کر دیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں. بلوور سٹی نے دیکھیں جنرل بلاک جو تھا اپنا فیز 1 وہ آج سے 4 سال پہلے لانچ کیا تھا. 2017-18 میں دیکھیں لوگوں نے بکنگ کروائی تھی اور انیشلی انہوں نے 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 7 لاکھ کا لوگوں کو دیا تھا اور 10% جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ تھی، اس میں 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان تھا.
2022 تک 23 تک لوگوں کو انہوں نے پوزیشن دیا. آج وہ پوزیشنیبل پلاٹ جو ہے وہ 22 سے 25 لاکھ کی ورتھ رکھتا ہے اکارڈنگ ٹو لوکیشن. تو جنرل بلاک کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے, تو انہوں نے فیز 2 جو ہے بلاک وہ لانچ کیا ہے. اس کی میں آپ کو مین لینڈ کی ایکسیس آپ کو بتا دیتا ہوں. جو آپ M2 موٹر وے اسلام آباد پر آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پر بیسیکلی بلوور سٹی کی جو لینڈ آتی ہے اس کے اپوزٹ جو ہے رائٹ سائڈ ہے موٹر وے کی, فیز 2 جنرل بلاک کا ادھر لانچ کیا ہے, کیونکہ بہت بڑا زمین کا جو حصہ ہے وہ رائٹ سائڈ پر بھی بلوور سٹی نے خریدا ہوا ہے. اسی طرح باقی سوسائٹیز ہیں انہوں نے بھی خریدا ہوا ہے. تو فیز 2 کی جو لوکیشن ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہے. اس کا جو پیمنٹ پلان ہے آلموسٹ 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 15 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ, یعنی کہ 14,90,000 اس کی ایگزیکٹ پیمنٹ بنتی ہے, جو 4 سال کے انسٹالمنٹ پلان پر ہے. جو لوگ جنرل بلاک میں پہلے انویسٹمنٹ نہیں کر پائے, وہ جنرل بلاک میں اگر فریش بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں وہ کروا سکتے ہیں. بالکل 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے, 1,49,000 جو ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. اس کی فائلز اور بکنگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. بلو ورڈ سٹی کے کچھ ایسے بلاکس بھی ہیں جن کی اب بکنگ نہیں ہو رہی, فریش بکنگ جو ہے وہ بند ہے اور مارکیٹ میں فائل جو ہے وہ ری سیل ہو رہی ہے. ان بلاکس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کون سے بلاکس ہیں جن کی فائلز ری سیل ہو رہی ہے اور ان کی فریش بکنگ بند ہے. دیکھیں, ہر بلاک کے لیے نا پراپر ایک ان کا ماسٹر پلان جو تھا وہ آلموسٹ ریڈی تھا. اس ماسٹر پلان کے اکارڈنگ سوسائٹی نے بکنگز لیں. فار ایگزامپل 1000 پلاٹ تھا جنرل بلاک میں یا 2000 پلاٹ تھا, انہوں نے اس کی بکنگز لیں, پوزیشن دیے, اور دین اس کے بعد انہوں نے نیو بلاکس جو ہے وہ لانچ کر دیے. تو جو فیز 1 میں جنرل بلاک میں لوگوں نے بکنگز وغیرہ کروائی ہوئی تھیں, اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ اس کو کنٹینیو کر پائے, کچھ لوگ آگے اس کو ری سیل کر رہے ہیں اپنی فائلز کو, تو وہ ری سیل فائلز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس ٹائم جو ری سیل چل رہی ہے وہ جنرل بلاک اور اوورسیز بلاک دونوں کی بکنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہے. اس میں زیرو پیڈ والی فائلز اگر آپ لینا چاہتے ہیں ری سیل میں کلائنٹ سے, وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جسٹ اس کے لیے یہ ہوگا کہ انیشیل جو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی. اگر آپ 2022 کی بکنگ کوئی ری سیل میں لیتے ہیں تو آلموسٹ آپ کو 4 سے 6 انسٹالمنٹ اس کی پینڈنگ انسٹالمنٹ جو ہیں وہ دینی پڑیں گی, 60 ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی. ٹرانسفر فیس وہ بالکل ہی کم ہے, 2000 پر مرلے کے حساب سے ٹرانسفر فیس ہے اس کی, تو وہ آپ دیں گے, فائل آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی, وہ لے لیں گے. تو جنرل بلاک اور اوورسیز بلاک کے فیز 1 میں وہ ری سیل میں ساری فائلز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فریش بکنگ کی بات کرتے ہیں تو 3 بلاک ایسے ہیں جن میں ابھی جو ہے وہ فریش بکنگ چل رہی ہے. عوامی بلاک میں فریش بکنگ چل رہی ہے, اولڈ ریٹ پہ 9,75,000 کا 4.5 مرلہ ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. نہایت ہی خوبصورت اس کا ماسٹر پلان ہے, اور بہت ہی اس کے علاوہ دوسرے بلاک کی بات کریں تو عوامی بلاک کے علاوہ واٹر فرنٹ بلاک ہے, اس کی فریش بکنگ چل رہی ہے. اسپورٹس ویلی ہے, اس کی فریش بکنگ چل رہی ہے. یہ بھی 2-3 دفعہ ریٹس ریوائز ہوتے ہیں. اس ٹائم سب سے زیادہ جو ڈیمانڈنگ میں چل رہا ہے وہ اسپورٹس ویلی بلاک چل رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر جو اسٹیڈیم بن رہا ہے 55,000 اسپیکٹیٹرز ہیں. اتنا یعنی کہ اسٹیڈیم کے لیے انہوں نے لینڈ کیا ہے, اور سمجھ لیں پہلا جو آپ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے کراچی میں بنے گا, بیریا ٹاؤن میں. اس کے بعد آپ کا جو اسلام آباد کا اسٹیڈیم ہے مین بڑا, وہ آپ کا بلوور سٹی میں بننے جا رہا ہے, اور اس کے ارد گرد جو بھی لینڈ ہے کمرشل اور ریزیڈنشل ہب ہے پورا. فیصل ٹاؤن فیز 2 آج سے تقریباً 5 سے 6 ماہ پہلے لانچ ہوا, ان کی بکنگ ہو گئی اور بکنگ کلوز بھی ہو گئی ہیں, مگر ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, فیصل ٹاؤن فیز 2 چودھری مجید اٹ سیلف وہ خود ایک بہت بڑا برانڈ ہے. آلریڈی انہوں نے فیصل ہلز جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہوا ہے, پوزیشنیبل سارے پلاٹس ہیں. فیصل ٹاؤن ہے, ادھر آپ جا کر دیکھ لیں, وہ ڈیلیور کیا ہوا ہے. تو انیشلی جب انہوں نے لانچ کیا تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ بکنگز وغیرہ کروائیں. صرف 3 دن کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں جو انیشلی لوگ اپنی بکنگ کروا سکتے تھے. اس کے بعد مزید جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فائل جو ہیں وہ ری سیل میں اویلیبل ہیں. باقی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو انیشیل لیول پر جو ان کی لینڈ لیولنگ کا کام تھا وہ وہاں پر چل رہا ہے سائٹ پر, وہ لوگ جو ہے وہ اپنی جا کر دیکھ سکتے ہیں. آفیشیلی ڈیولپمنٹ کی جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اوبویسلی ماسٹر پلان کے اپروولس کے بعد وہ آگے کلائنٹس کو بتایا جائے گا, وہ شو کیا جائے گا.
اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد آفیشیلی ڈیولپمنٹ کی اناؤنسمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ جب فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بھی جو فائلز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں ری سیل ہو رہی ہیں، بکنگ بند ہیں۔ ہاں، فریش بکنگ جو ہے وہ آپ کو ابھی نہیں ملے گی۔ فریش بکنگ کے جو انہوں نے نیو پیمنٹ پلان ہیں وہ اناؤنس ضرور کیے تھے کلائنٹس کے لیے، اور وہ تقریباً 35 سے 37 لاکھ کے درمیان کا پیمنٹ پلان ہے۔ اس کے علاوہ ری سیل میں کچھ انویسٹرس تھے جنہوں نے 5 فائلیں بک کروائی ہوئی تھیں، 3 فائلیں بک کروائی ہوئی تھیں، اور ابھی جیسے مارکیٹ کنڈیشن چل رہی ہے وہ اس کو کیری آن نہیں کر پا رہے۔ وہ ایک پلان کو ہی ایک انسٹالمنٹ پلان کو ایک پلاٹ کو ہی لے کر چل سکتے ہیں، تو وہ جو باقی ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں ری سیل کر رہے ہیں۔ اس میں جیسے یہ ہے کہ انیشلی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ 2 انسٹالمنٹ دینی پڑیں گی، اور مائنر سی 8,000 ٹرانسفر فیس ہے وہ آپ دیں گے، تو پلاٹ کی آپ کو بکنگ مل جائے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دلچسپ سا سوال جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ کچھ فائلز میں نے دیکھی ہیں مختلف سوسائٹیز کی، جس کے اندر ایک نوٹ لگا ہوتا ہے، 10 کا نوٹ ہوتا ہے، 50 کا ہوتا ہے، 100 کا ہوتا ہے، تو اس نوٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اس سے ریلیٹڈ نا کلائنٹس کے نا بڑے کوشچن آتے ہیں جب ان کی فائل بن کر آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں تمہاری فائل میں نوٹ نہیں ہے لگا ہوا، کسی فائل میں لگا ہوتا ہے کسی میں نہیں لگا ہوتا۔ یہ بیسیکلی نوٹ جو ہوتا ہے پراپر آپ کا فائل نمبر کو ایک سیریل نمبر دینا ہوتا ہے، ایک آپ کو انیشیلی فائل نمبر دینا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ہے پڑا، تو اس کے کرسپونڈنگ جو ہے وہ پراپر ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے۔ تو نوٹ کے اوپر بیسیکلی جو انیشیل نمبر ہوتا ہے وہی آپ کا فائل نمبر ہوتا ہے، وہ آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، جس کی کرسپونڈنگ آپ جو ہے وہ پیمنٹس اور وہ ساری چیزیں جمع کرواتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے چیزیں کے لیے اس میں نوٹ لگایا جاتا ہے، اور اس کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی فائل بن کر آتی ہے، الاٹمنٹ لیٹر وغیرہ بن کر آتے ہیں، تو اس میں جو ہے اگر نوٹ نہیں بھی لگا ہوا تو اس کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ یا سیکنڈ پیج پر وہ نوٹ ساتھ اٹیچ کر دیتی ہے فائل میں، اور اوپر الگ سے اس کا رجسٹریشن نمبر یا فائل نمبر یا نوٹ کا نمبر جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے آلریڈی۔ تو جب وہ فرسٹ پیج کی کاپی ہے وہ اوریجنل وہ آپ سوسائٹی اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اس کی جو فوٹو کاپی ہوتی ہے اور جو الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے یا انٹیمیشن لیٹر کہہ لیں وہ ہوتا ہے، وہ آگے جو ہے وہ کلائنٹ کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بھی بات نہیں ہے اگر نوٹ واپسی نہیں آتا۔ اگر وہ فرسٹ پیج پہ لگا ہو نوٹ تو وہ سوسائٹی اتار لیتی ہے، اگر سیکنڈ پیج پر وہ لگا ہوا تو وہ کلائنٹ کو اسی پیج کے ساتھ اٹیچ ہو کر واپسی آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا چیز ہے کہ اس کے کرسپونڈنگ ہی آپ کو وہ انٹیمیشن لیٹر اور وہ بن کر ملتا ہے۔ کل کو گھر میں اگر کوئی بچہ ضد کرے چاکلیٹ کی اور ایسے چھوٹے پیسے نہ ہوں اور گھر والے فائل سے وہ نوٹ ہی اتار کر وہ بچے کو دے دیں کہ جا بھائی چاکلیٹ لے لے، اب اس کا اس فائل پہ اثر تو نہیں پڑے گا؟ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ کل کو وہ فائل جو ہے وہ 150 کا نوٹ جو ہے وہ ان کو 1,00,000 1,50,000 میں پڑ جائے۔ نہیں، وہ پراپر اس کے اوپر جو ہے نا وہ نمبر تو ہوتا ہے نا، اگر نوٹ اس نے پھاڑ پہ دیا ہے نا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو فائل ہے وہ آپ جا کر سوسائٹی جا کر دیں تو اس کو کیا رجسٹریشن نمبر بھی وہ چینج کر کے دے سکتی ہے، یا اس کو فل اپ کر کے دے دیں، وہ اس کو فائل کو ایکسیپٹ کر لے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔